الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا ربي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، گزشتہ 2 جمعوں سے موضوع چل رہا ہے کہ انسان ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جسم دنیا ہے اور روح آخرت ہے، اور دونوں لازم و ملزوم ہے۔ چاہے کوئی کتنا بڑا صوفی اللہ والا ہو جائے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس روح پر محنت کرنی ہے۔ اور چاہے کوئی کتنا بڑا مالدار اور دنیا پرست ہو جائے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو صرف دنیا ہی کافی ہے، روح کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے۔ قرآن کریم میں جو میں نے آج تلاوت کی ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس صورت میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب کریم نے صبح کی قسم اٹھائی اور رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا کہ صبح کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ آپ سے نہ آپ کے رب ناراض ہوئے ہیں، نہ آپ کو چھوڑا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت بہتر ہے، آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ آپ نے اپنے نبی کو بھی یہ نہیں فرمایا کہ بس دنیا کو بالکل چھوڑ دو، بلکہ یوں فرمایا کہ دنیا سے بہتر آخرت ہے۔ آخرت کی طرف توجہ، آخرت کی فکر کرنے کو جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ آخرت بہتر ہے دنیا سے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج بھی ہمیں یہی سبق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا بھی لازم ہے، دنیا بھی ضروری ہے، لیکن آخرت وہ بہتر ہے، اور آخرت کے لیے محنت ہمیں کم از کم اتنی تو کرنی چاہیے جتنی ہم دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں۔ ہم نے الٹا کیا، ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا اور آخرت کو ہم نے بہت ہلکا، معمولی، اور اس کو ہم نے صرف اللہ کی رحمتوں پہ یا اللہ کی عطاؤں پہ رکھ لیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب کریم کی رحمتیں اور اللہ کی عطائیں وہ سب کے لیے ہیں، اور اللہ رب کریم نے اس کو قرآن کریم میں جا بجا بیان فرمایا کہ دیکھو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سجدہ کرنے والا ہو اور ایک سجدہ نہ کرنے والا ہو، دونوں کو برابر کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب کریم نے صراحتاً فرمایا ایک جنت کے لیے دوڑنے والا ہو اور ایک جہنم کی طرف جانے والا ہو، دونوں کو برابر کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت کسی پر متوجہ ہو جائے، اللہ کی رحمت سے کسی کو کوئی خاص عنایت ہو جائے، وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ کی عطا۔ لیکن نظام یہ نہیں ہے۔ نظام کیا ہے کہ جو لے کے آئے گا اس کو اس کے مطابق ملے گا، جو جتنا لے کے آئے گا اس کو اس کے مطابق ملے گا۔ اس لیے
آپ نے یہ بات بارہا سنی ہوگی کہ حضرات علماء کرام یہ بار بار بتاتے اور سناتے رہتے ہیں کہ جنت صرف جنت نہیں ہے، جنت میں بھی مرتبے ہیں، جنت میں بھی مراتب ہیں، جنت میں بھی مقامات ہیں۔ ادنا سے ادنا جنت وہ ساری کائنات کی سوچ و فکر سے بالا ہے، ادنا سے ادنا جنت، اس کو کوئی انسان مکمل نہ سوچ سکتا ہے نہ کوئی تصور میں لا سکتا ہے کہ جو ادنا سے ادنا معمولی جنت، یعنی جنت میں جس کا قدم گیا بس وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو نہ کوئی تصور مکمل کر سکتا ہے نہ کوئی دل اس کا احاطہ کر سکتا ہے۔ جنت جنت ہے، لیکن جنت مکمل صرف جنت نہیں ہے، جنت میں مرتبے ہیں، جنت میں مقامات ہیں، جنت میں درجات ہیں، یعنی عبادت گزار نیک و خاص بھی جو جنت میں جائیں گے، ایسا تھوڑی ہوگا کہ وہ سب جنت میں ایک ہی جیسے رہیں گے، ان کی جنتیں بھی الگ الگ ہوں گی۔ حتیٰ کہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب کریم کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن کی جنت کون سی ہوگی؟ فرمایا اس کو کہا جائے گا کہ تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اقرا وارتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں جا کے تیرا کلام مقدس مکمل ہوگا وہ جنت ہوگی، وہ تیری جنت وہ ہے۔ مقامات مختلف ہوتے رہیں گے، تو جب جنت کے اندر جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے اور جس میں جو چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے، ادھر مرتبے اور مقام ہیں، ادھر اللہ رب کریم نے درجات رکھے ہیں۔ تو یہ دنیا تو دارالعمل ہے، دنیا کے اندر کوئی کیسے بھی چلتا رہے اس کے لیے کوئی مرتبہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، اس کے لیے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے دنیا کے لیے ہر کام غلط کو بھی کر لیا اور یہ کہہ دیا کہ یار کیا کریں، یا مشکل حالات ہیں، اور آخرت کے لیے ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا اور یہ کہہ دیا اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے، اللہ تعالیٰ گناہگاروں کا بھی ہے، اللہ مغفرت فرما دیں گے، اللہ غفور رحیم ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں اپنے لیے بھی یہ سوچتا رہتا ہوں اور عموماً اس بات کو کہتا بھی رہتا ہوں کہ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اس معنی میں کہ ہماری غلطیاں، ہماری خطائیں، ہماری کوتاہیاں، ہماری نالائقیاں تو اتنی ہیں، اتنی خطرناک ہیں کہ اللہ کی پکڑ آ جائے تو زمین پھٹے اور زمین میں ہم دھنس جائیں، زمین کو پھاڑا جائے اور دھسایا جائے، پھر نکالا جائے، پھر دھسایا جائے۔ ہم لوگوں کی تو حالت ایسی ہے، لیکن اللہ غفور رحیم ہے کہ اس نے ہم کو چھوڑ رکھا ہے، اللہ غفور رحیم ہے لیکن اس نے ہم کو چھوڑ رکھا ہے۔ ایک آدمی وہ چوری کر کے اپنے گھر آ جائے اور اس کے باپ کو پتا ہو کہ اس نے وہ چوری کی ہے کہ جس پر اس کا ہاتھ کاٹنا چاہیے تھا، لیکن باپ نہیں کاٹتا، اس کا ہاتھ اپنے گھر میں رکھتا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ باپ چور کو پسند کر رہا ہے۔ کوئی بیٹا زنا کر کے آ جائے اور اس کی سزا رجم تھی کہ پتھروں سے مار مار کے اس کو ختم کر دیا جائے، اس کے باپ کو پتہ چل جائے کہ میرے بیٹے نے یہ حرکت کی ہے، اگر اس کا باپ پھر بھی اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے، کچھ نہیں کہہ رہا ہے، تو یہ مطلب ہرگز نہیں لیا جائے گا کہ اس کا باپ زانی کو کچھ نہیں کہتا یا اس کے باپ کی نظر کے اندر یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ کسی کا بیٹا وہ ڈکیتی کر کے آ جائے، کسی کو قتل کر کے آ جائے، اس کے باپ کو معلوم ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، لیکن پھر بھی باپ اپنے بیٹے کو اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے، قانون سے ڈرتا ہے، چھپا لیتا ہے، اور اس کے باپ کی محبت کی وجہ سے اس کو وہ پردہ ڈالتا ہے، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ باپ قتل کی سزا قتل کو نہیں مانتا، یہ قتل کی سزا میں قتل کا مخالف ہے، یہ نہیں کہا جائے، بلکہ یہ کہا جائے گا اس کی عنایتوں کی وجہ سے، یہ عنایتوں کی وجہ سے خاموش ہے، یہ اپنی عطاؤں کی وجہ سے خاموش ہے، ورنہ اس قاتل کی سزا تو قتل تھی، اس زانی کی سزا تو رجم تھا، اس چور کی سزا تو ہاتھ کا کاٹنا تھا، اس ڈکیت کی سزا کا تو تن سے جدا کرنا تھا، اس نے اتنی لوگوں کو کر، لیکن کہا جائے گا کہ باپ یہ اگر نہیں کر رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ ان برائیوں کو برائی نہیں کہتا یا باپ ان برائیوں کو وہ چھپانے کے لیے لگا ہوا ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا باپ کی عطائیں۔ رب کریم کو سب معلوم ہے کون چور، کون ڈکیت، کون زانی، کون شرابی، کون غلط، کون ریاکار، کون خطاکار، کون گناہگار، رب کریم نے ان کو معاف کیا ہوا ہے اور چھوڑا ہوا ہے۔ یہ اس کی علامت ہے اس بات کی کہ وہ رحیم و کریم ہے، غفور رحیم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ بیٹا
پتا ہو کہ میرا باپ ایسا ہے تو پھر وہ الٹی حرکت، ایک قتل کے بعد ایک قتل، ایک چوری کے بعد ایک چوری، یہ کہتے ہیں میرا باپ بیٹھا ہے، میرا باپ بیٹھا ہے۔ اگر کہیں ایسا ہوگا تو پورا زمانہ اس کا مخالف، وہ مجرم اور ملزم، وہ اعلیٰ قسم کا پہلے درجے کا جاہل قسم کا انسان سمجھا جائے گا۔ بالکل یہی معاملہ ہمارے رب کا ہے۔ ہم اللہ کی بردباری ہے، اللہ کی ایک صفت حلیم، حلم والا، بردبار، وہ غصہ نہیں ہوتا، ایک دم کسی کو پکڑتا نہیں، ڈھیل دیتا ہے۔ لیکن اگر ڈھیل پہ کوئی نالائقی کرے جیسے آج ہم لوگ کر رہے ہیں، یار اللہ غفور رحیم ہے، سود کھاؤ، سود میں پیسہ لگاؤ، وہاں میں نے دیکھا وہاں بڑا اچھا پروفٹ مل رہا ہے، وہاں بڑا فکس ملتا ہے، بڑا ٹائم سے ملتا ہے، خود بھی سود میں پڑے اور دوسروں کو بھی سود میں ڈالے اور کہے کہ یار بھائی زندگی ہے، گزارنی ہے، کھا لو پی لو، اللہ غفور رحیم ہے۔ یہ بدماشی ہے، یہ بدماشی ہے، یہ جرأت مندی ہے، یہ اللہ کے حلم کو آزمانا ہے، اللہ کے حلم کو آزمانا ہے۔ اور پھر اللہ کی پکڑ جب آتی ہے، الامان والحفیظ، الامان کیسے کہا وہ ہندوستان کا پہلوان جو بڑے بڑے اکھاڑوں کے اندر لوگوں کو اٹھا کے پچھاڑ دیتا تھا، ایک وقت میں 10 12 کی لائنیں لگا کے مارتا تھا، وہ جب موت کا وقت قریب آیا اور اللہ کی طرف سے اجل قریب آنا شروع ہوئی تو جو منو ٹنو وزن اٹھا کے لوگوں کو نمائشیں دکھاتا تھا، وہ ایک پانی کا پیالہ اٹھا کے منہ تک نہیں لے جا سکتا تھا۔ پھر پانی کا پیالہ جو اپنی جرأت پہ ناز، جو اپنی طاقت پہ ناز، اپنی پہلوانی پہ ناز، اپنے جسم کے کٹس لوگوں کو دکھا کے اور وہ لوگوں سے کماتے اور لوگوں سے شاباش لیتے تھے، جب آئی اللہ کی طرف سے تو کہا کیا ایک پانی کا کپ یا ایک چائے کا پیالی وہ اٹھا کے منہ تک نہیں لے جا سکتے۔ اللہ رب کریم نے اسی کو یوں ہی کہا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ نے فرمایا تم جہاں پہ بھی ہوگے، بروج کہتے بڑے بڑے قلعے، مشیدہ لوہے کی سلاخوں سے اٹے ہوئے، لوہے کی دیواروں میں پٹے ہوئے، اگر تم قلعوں کے اندر بھی ہو، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم لوہے کے وہ بڑے بڑے قلعوں کے اندر بھی چلے جاؤ، جب اللہ تمہیں پکڑنے چاہیں گے تو وہاں سے بھی آ کے پکڑ لیں۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اور اللہ کے رب کریم کے ہاں سے گرفت اور پکڑ آ جائے، وہ زمین نہیں دیں گے، زمین نہیں دیں گے۔ اللہ نے اعلان کیا تھا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی یہ میراث، زمین اور آسمان کی ساری میراثیں در حقیقت اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ اگر تجھے چاہے گا رب کریم، تو کراچی کا رہنے والا ایک عام مسلمان، سچا پکا مسلمان اگر ہوگا تو رب کریم چاہیں گے تجھے جنت البقیع کا اٹھا کے قبرستان دے دیں گے، اور اگر نہیں چاہیں گے تو مدینہ میں رہنے والے کو بھی اٹھا کے کہیں باہر پھینکوا دیا جائے گا۔ ایسا ایک دو نہیں ہے، بیسیوں سینکڑوں مرتبہ ہے، بیسیوں سینکڑوں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمت اللہ علیہ، ہندوستان کے بڑے بزرگوں میں تھے، اور پھر آخری ایک زمانے میں وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، مدینہ طیبہ میں رہے۔ 2002 میں ان کا انتقال ہوا۔ میں نے 1999 میں ان کی مجلسیں اٹھائیں، چند مجلسوں میں ان کی بیٹھا۔ پاکستان آئے ہوئے تھے مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب جو جامعہ دارالعلوم کے بڑے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب وہ بھی تھے موجود، اور مفتی رفیع عثمانی صاحب اب انتقال کر گئے، جامعہ دارالعلوم کے صدر مفتی تھے، وہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ یہ دونوں حضرات ان کے شاگرد بھی تھے، مفتی تقی صاحب، مفتی رفیع صاحب، انہی کی دعوت پہ دارالعلوم کراچی آئے تھے۔ تو میں ادھر بیٹھا تھا حضرت کے پاس، کسی نسبت سے پہنچا ہوا تھا، تو مفتی رفیع عثمانی صاحب تشریف لے آئے۔ تو حضرت ان کو کہہ رہے بھائی رفیع کیا ہوا؟ حضرت بس ایک دن اور۔ ارے رفیع نہیں کرو ایسے، تمہیں نہیں معلوم، مجھے نیند نہیں آتی۔ حضرت ہمارے بھی کان کھڑے ہوئے، حضرت کیا معلوم ہوا؟ حضرت نے پھر اس پہ 2-3 قصص سنائے، فرمایا کہ مجھے مدینہ میں موت چاہیے۔ کہا رفیع مجھے ڈر لگتا ہے کہ مدینہ سے باہر ہوتا ہوں تو باہر موت آ جائے گی یا پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ مدینہ کی موت عطا کرے۔ فرمایا کہ میری ٹکٹ کراؤ، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، مجھے نیند نہیں آتی ہے، مجھے مدینہ پہنچاؤ، میں تمہاری دعوت پہ آ گیا، مجھے مدینہ پہنچاؤ، میں تمہاری دعوت پہ آیا تھا، مجھے مدینہ طیبہ پہنچنا ہے۔ تو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب چاہ رہے تھے کہ ایک حضرت ایک دن اور دیتے، ہمیں تھوڑا سا اور فائدہ اٹھانے دیں۔
بڑے بڑے اللہ والوں کو ایسے مچلتے اور تڑپتے دیکھا۔ حضرت علامہ ابن سیرین تعبیر یا کتاب کے بڑے مصنف ہیں، بڑے پرانے بزرگوں میں گزرے ہیں۔ مدینہ طیبہ گئے ایک مرتبہ، تو جب روضہ اقدس پہ حاضری دی تو رونا شروع ہو گئے، روتے 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 واپسی ہوئے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ کیا؟ کہا کہ جب بھی آیا مدینہ، کئی سال سے لگاتار آ رہا ہوں، جب بھی آیا مدینہ تو رسول کریم رحمت للعالمین کو سلام پیش کیا تو اندر سے جواب آتا تھا وعلیکم السلام، اور آگے بات ہوتی تھی بارک اللہ فیکا، اللہ تجھے برکت دے، اللہ تجھے برکت دے۔ کہا اس مرتبہ صرف سلام کا جواب آیا، برکت کی دعا نہیں آئی۔ اس کا معنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑا سا دور ہو گیا ہوں، اب آئندہ مدینہ نصیب نہیں ہوگا شاید۔ یہ فکر لوگوں کہ اللہ رب کریم خاتمہ ایمان کا عطا فرما دے۔ ہاں اس لیے مدینہ کو مانگا کہ رسول اللہ نے مدینہ کی موت کو بشارتیں دی کہ جنت البقیع کی بشارتیں ملی۔ مدینہ بولا بھائی کچھ نہیں پتا، جو لوگ ساری زندگی اللہ اللہ میں لگے، اللہ کی گرفت اور پکڑ کا خوف کا عالم، بولا مدینہ میں موت آ جائے تب بھی کم سے کم اچھا ہو جائے گا، مدینہ میں موت آ جائے۔ ایسی فکریں لے کے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ میرے محترم اس کا اصل کیا ہے؟ دنیا بھی آخرت۔ میری دنیا کہاں ہے؟ میری عمر کتنی، میری دنیا کتنی، میری عمر کتنی، میری نماز کتنی، دونوں کو لے کے ساتھ چلنا ہے۔ یار میرا اتنی عمر کا ہو گیا اور الحمدللہ میں نے اتنے پیسے کما لیے، یا ایک آدمی بولا میں اتنی عمر کا ہو گیا اور میں نے کچھ نہیں کمایا، بولا اچھا چلو نماز کو دیکھ لیتے، نماز کہاں ہے؟ میری عمر 40 سال، میری عمر 60 سال، میری عمر میں زندگی کے کس لیول پہ ہوں؟ میری نماز کہاں ہے؟ میری نماز کا لیول، میری عمر کا لیول ایک چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ اگر نمازوں کا قرض باقی ہے اور میں دولت مند ہوں، دنیا میں آگے، یہ دنیا کیا نمازوں کا بدلہ دلوا دے گی؟ نمازوں سے چھٹکارا دلوا دے گی؟ اللہ رب کریم کا یہ فرمانا کہ جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والا نماز والا ہی ہوگا، دوزخ والا بے نمازی ہی ہوگا۔ جب رب نے کہہ دیا برابر نہیں ہے تو میں کس امید پہ بیٹھا ہوں؟ میں کس امید پہ جیتا ہوں؟ بغیر نماز کے اور بغیر نمازوں کی ادا کیے جو قضا ہوگا اس کا میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کیسے جواب دینا ہے؟ میرے محترم دوستو بزرگو، دنیا اور آخرت۔ اور عجیب بات یہ ہے اللہ رب کریم نے دنیا کی ذمہ داری اپنے اوپر رکھی۔ دنیا کے آپ کو قرآن کریم اٹھا کے پڑھیں، کوئی حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ فرما رہے کہ دنیا کے لیے محنت کرو۔ آخرت کے لیے اللہ رب کریم نے کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہاری استطاعت ہے تقوی میں لگو، بزرگی میں لگو، نیکیوں میں لگو، جتنی استطاعت ہے۔ آج کا مسلمان دنیا جس کا ذمہ اللہ نے لیا، جو لقمہ اور جو رزق اور جو دانہ تیرا ہے اس کا پورا کیے بغیر تجھے موت نہیں آئے گی، تجھے موت نہیں آئے گی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مرنے سے ہفتہ 15 دن پہلے قومے میں چلے گئے، غشی میں چلے گئے، بے ہوشی میں چلے گئے۔ جس دن مرنا تھا اس رات کو ہوش آیا، کبھی دودھ پی لیا، کبھی کچھ کھا لیا اور صبح مر گئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جس کو ہمارے اردو میں سنبھالا کہا جاتا ہے، بولا موت سے پہلے ایک سنبھالا آیا تھا، موت سے پہلے ایک سنبھالا ملا، کیا بولا؟ رزق مکمل کر لیا۔ جو دانا تیرے منہ کے اندر جانا ہے تیرے لیے، تیرے رب نے رزق کا وعدہ کیا، وہ مل کے رہے گا۔ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا، آج کا مسلمان اس رزق کے پیچھے دیوانوں کی طرح بھاگ رہا ہے۔ اللہ نے آخرت کا وعدہ ایسا نہیں کیا۔ آخرت کے وعدے کے لیے کہا گا کہ ایک تمہارا دشمن ہے، یہ شیطان ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارا پیچھا کرے گا، تم نے اس سے بچ کے میرے پاس آنا ہے۔ اگر تم اس پہ حاوی رہے تمہیں جنت مل جائے گی، اگر یہ تم پہ حاوی ہو گیا تو تمہیں جہنم ملے گی۔ کہیں رب نے ترازو لگا کے بتایا، کہیں اللہ نے گنتی کر کے بتایا، کہیں اللہ نے اپنی رحمتوں کو بتا کے دیکھو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اگر تمہارا قیامت کے دن ترازو لگے گا، تمہارے اعمال کا وزن ہوگا، اگر وزن میں تمہارا ترازو جھک گیا، اعمال خیر زیادہ ہو گئے تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، اگر فرمایا تمہارے اعمال ہلکے ہو گئے۔ ہلکے کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، اس کا ترازو کیسے بڑھے گا؟ ایک آدمی دن میں 2 نمازیں پڑھ رہا ہے، آفس میں ہونے کی وجہ سے، آفس میں ٹائم مل گیا ہے، چھٹی مل گئی ہے، چلو یار نماز پڑھ لیتے ہیں۔ 3 نمازیں نہیں پڑھ رہا، 2 غالب ہے کہ 3 غالب ہے؟
تین غالب ہے، تین نہیں پڑھے گا پکڑا جائے گا۔ اگر کسی کو تین کی توفیق ہو رہی ہے، ایک جگہ میں گیا، بحث چل رہی تھی دو لوگوں میں، وہ بولے یار تو تین نمازیں پڑھتا ہے، اس کا کیا فائدہ، اس کا کیا فائدہ، نہیں پڑھا گا تین بھی، تو فجر میں تو آتا نہیں ہے، عشاء میں بھی نہیں آتا، ظہر عصر مغرب پتہ نہیں کیوں پڑھتا ہے۔ تو مجھے بتایا، بولے بھائی میں اس طرح سے اس کو کہہ رہا ہوں، صحیح بول رہا ہوں؟ میں نے کہا نہیں، بالکل غلط بول رہا ہے، بالکل غلط۔ تین پڑھنے کا مستقل ثواب ہے، دو چھوڑنے کا مستقل گناہ ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان تین کی وجہ سے دو بھی معاف، یا یہ نہیں کہا جائے گا ان دو کی غفلت کی وجہ سے تین بھی بیکار، نہیں نہیں نہیں، دو الگ ہیں، تین، ہر نماز اپنی اپنی الگ الگ ہے، لیکن وزن کب ہوگا، وزن دار کب ہوگا؟ ایک بیل خریدنے والا ایک ایک بیل بھی اٹھا کے ڈالتا ہے، ایک جو ہے وہ سیب کے دانے چھوٹے چھوٹے خریدنے والا وہ ترازو کے اندر ذرا سا کم ہو، بولتا تھوڑا سا بڑا والا سیب اٹھا کے ڈال دو، وزن پورا ہو جائے گا۔ وزن ورنہ کم ہوگا تو پھر آپ نہیں لیں گے، آپ کہیں گے وزن کم ہے، ذرا سا بڑا ڈانا، اور ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے تھوڑا زیادہ بڑا ڈال دو، وزن میری طرف آ جائے۔ رب کریم نے اس کی اجازت نہیں دی، کہا زیادہ وزن اپنی طرف مت لو۔ یہی معاملہ قیامت کے دن ہوگا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ تمہارے نامہ اعمال کا وزن لگے گا، لاؤ اس کے اندر والدین کی اطاعت لا کے ڈالو، کہاں ہے؟ والدین کا نافرمان تو نہیں تھا، لاؤ اس کے اندر اس کی ملاوٹ لا کے ڈالو، لاؤ اس کی خیر خواہی لا کے ڈالو، لاؤ اس کی اچھائیاں لا کے ڈالو، وزن کا یہ طرف گند لا کے ڈالو، ترازو کے اس طرف میں اس کی اچھائیاں، اگر اچھائیوں میں وزن زیادہ ہو گیا، بولا ہر آدمی کو بتا دی، کسی مفتی کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، خود فیصلہ میں کہاں ہوں، میں کس جگہ ہوں، میرا حال کیا ہے، میں اگر 1,00,000 کا کمانے والا ہوں تو میرا یہ 1,00,000 خرچ کہاں ہوتا ہے، یہ خرچ کہاں ہوتا ہے؟ اگر اعمال خیر میں پورا 1,00,000 میں نے کوئی بیلنس کیا ہوا ہے کہ یہ اعمال خیر کا ہے اور یہ اعمال عامہ کا ہے اور یہ اعمال بد کا ہے، تو کچھ نہ کچھ بن جاؤں، ورنہ جو ہماری عادت چل رہی ہے، کہا کہ 1,00,000 میں سے 5-10 روپے دے کر بھی احسان جتاتا ہے کہ میں نے اتنا دیتا ہوں، میں اتنا کر، اور جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ کہتا ہے 1 کا بدلہ 7 کے برابر، 1 کا بدلہ 70 سے۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ 1,00,000 کمایا تو 1,00,000 تو اللہ کی راہ میں دے دے، کہا نہیں، اس 1,00,000 میں تو یہ دیکھ کہ تو جتنا دے گا تجھے 7 کم از کم 7 سے تجھے اس کا بدلہ ملے گا۔ کتنا آسان کر دیا، کہا 1,00,000 میں سے اگر 10 بھی دے دے گا تو 7 سے لگا لے 70، تیرا غالب، نامہ اعمال تیرا بھاری ہو رہا ہے۔ نمازوں کا کیا، کیسے کیسے، کہا 1 فرض کا ثواب اتنا ہے، 2 فرض کا ثواب اتنا، نفل، اور پھر یہی فرض جا کے مکہ مدینہ میں پڑھ لے تو کتنا، 1 فرض مکہ مکرمہ میں 1,00,000 کے برابر ثواب، مدینہ منورہ کے اندر 1,000 کے برابر ثواب، 50,000 کی بھی ایک روایت ملتی ہے کہ مدینہ میں ایک نماز کا ثواب 50,000، اور مضبوط اور بڑی روایت اور ہم روایت میں 1,000 کا ہے، لیکن 1,000 کم ہے، کیوں؟ بولا اعمال کا تیرا ترازو وزنی ہو جائے، تیرا ترازو بھر جائے، تو آگے نکل جائے۔ لیکن میرے محترم دوستو اور بزرگوں، آج ہم نے دنیا کو ایسا غالب مکمل دنیا مانا نہیں ہے، ہرگز اسلام اور شریعت کا یہ حکم نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد آؤ، مسجد آباد کر دو، مدرسے آباد کر دو، اور بس اسلام کے لیے نکالو اور نکلو، بس یہ ہرگز نہیں ہے مطالبہ۔ بولا اپنی زندگی کو بیلنس کرو، کتنی دنیا کتنی آخرت، میری دنیا کتنی ہے، میری آخرت، میں دنیا کے لیے وقت کتنا دیتا ہوں، 24 گھنٹے کے اندر میرا وقت کتنا اس دنیا کے لیے جاتا ہے، میری آخرت کے لیے کتنا۔ بولا دین اور آخرت تو ایک ہی ہے نا، بولا آخرت ایسی ہے جس کی فکر ہو، مجھے ایک دن جا کے جواب دینا ہے۔ ایک صبح آدمی نکلتا ہے نا، آفس کے لیے نکلے، مارکیٹنگ کے لیے نکلے، کسی بھی کام، وہ اگر اس کو شام کو کہیں آ کے جواب دینا ہو نا تو اس کو فکر ہوتی ہے، شام کو باس کو کیا بتانا ہے، مینیجر کو کیا بتانا ہے، گھر والوں کے لیے کیا لانا ہے، فکر ہوتی ہے۔ یہی معاملہ آخرت کا ہے، دنیا ہے کھیلو کودو سب، لیکن ایک دن اپنے رب کے ہاں جا کے جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، اللہ کو بتانا ہے۔ اور پھر رب کریم نے کیا بتایا، کہا کہ تم بتاؤ گے اور ہم تم سے تو پوچھیں گے، لیکن رب کریم نے نظام کہا تم وہاں جھوٹ نہیں بول سکو گے، غلط بیانی نہیں کر سکو گے، کوئی ہے پھر نہیں ہو سکا، کیوں؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کر رہے ہو، جو تم کرتے ہو، یعلمون، فرشتے بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں،
ان کا نام ہی رکھ دیا لکھنے والے، صرف لکھنے والے نہیں، لکھنے والے سے پہلے لکھا کرامن، عزت کرنے والے۔ اللہ یہ فرشتے ہیں، بہت غصہ آئے گا ان کو، یہ تمہاری الٹی الٹی باتیں لکھیں گے، بہت غصہ آئے گا، بہت غصہ آئے گا ان کو۔ لیکن اللہ نے فرشتوں کو جو کرامن کاتبین بھیجے، ان کو بولا تمہیں اس غصے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کورٹ میں کبھی دیکھا ہو، کبھی کسی بھی عدالت میں، کہیں پہ بھی کوئی لکھنے والا جو ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ بھی قلم پھینک دے، بولا یہ کیا لکھوا رہا ہے، یہ کیا بول رہا ہے، یہ کیسا ظلم ہے، یہ کیسی۔ لکھنے والے کو غصہ آتا ہے کہ میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں، لکھ رہا ہوں کتنی۔ اللہ رب کریم نے جو ہم پر فرشتے بھیجے، ان کا نام رکھا کرامن کاتبین، پہلے ان کو نام دیا کرام کا، بولا عزت کرنے والا، ان کو کہہ کے بھیجا ارے تم نے غصہ نہیں کرنا، جو ہو بس لکھنا ہے۔ کیوں؟ فطرت یہ تھی کہ ان کو غصہ آتا کہ کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، اور یہ لکھ رہے تھے، بولا یہ لکھیں گے ان کو غصہ آئے گا۔ اللہ نے کہا نہیں، ان کا نام ہی رکھ دو کرامن، عزت کرنے والے فرشتے۔ بولا تمہارا کام صرف لکھنا ہے اور انسان کو عزت دینا ہے، اس کے لیے عزت کو چاہنا ہے، اور کاتبین کا معنی لکھتے ہو۔ پھر بولا کیا لکھنا ہے؟ اللہ یعلمون ما تفعلون، جو بولے جا، جو انسان کیے جا لکھتے جاؤ۔ ہمارے کرامن کاتبین ہمارے لیے کیا لکھ رہے ہیں؟ ایک آدمی آفس جاتا ہے، فیکٹری میں داخل ہوتا ہے، اپنے ادارے میں جاتا ہے، اپنی دکان میں جاتا ہے، اگر وہاں دروازے پہ کیمرے لگے ہوں، اگر وہاں دروازے پہ کوئی مانیٹر کھڑا ہو، اگر کوئی انچارج کھڑا ہو، اس کی نظریں کیسی ہو جاتی ہیں، اس کا حال کیا ہو جاتا ہے، اس کی فکر کیا، یا آنر دیکھ رہا ہے، یا مینیجر دیکھ رہا ہے، یا باس کو معلوم ہو گیا ہے آج لیٹ آیا ہوں، آج نہیں آیا، آج کہاں تھے، آج یہ کر رہا ہے، سب کچھ پریشان ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہی کیمرے ہر وقت ہمارے کندھوں پہ لگے ہیں۔ ایک رب ہے، ساری کائنات کا آنر ہے، وہ دیکھ رہا ہے تو کہاں ہے۔ میرے گھر سے بلایا جاتا ہے تو نہیں آتا ہے، جب تجھ پہ پڑتی ہے تو پھر آتا ہے، کہا کہ اس کا مطلب ہے تو ہم سے مطلب کی دوستی رکھتا ہے، تعلق تو نے مطلب کا بنایا۔ اگر تو ہم سے محبت کرنے والا ہوتا، ہماری آواز پہ لبیک کہتا۔ محبتوں کے اوپر لبیک جو کہا جاتا ہے وہ ملنے اور ملاقات کے لیے کہا جاتا ہے، وہ رسم کے لیے نہیں کہا جاتا۔ کوئی شادی کے لیے بلائے، وہاں جانا کیوں کہتے ہیں؟ بہت ضروری ہے، بہت تعلق ہے، بہت تعلق ہے۔ انہوں نے بلایا ہے، کارڈ آیا تھا، واٹس ایپ آیا تھا، میسج آیا تھا، بلایا ہے۔ یہی معاملہ رب کریم کا ہے۔ اللہ بلاتے ہیں، اللہ آوازیں دلواتے ہیں، اپنے گھر سے بلواتے ہیں، آجا آجا آجا۔ اگر پھر بھی بندہ غافل ہے اور پھر یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، یہ نئی غفلت اور کوتاہی ہے، یہ حماقت اور ناانصافی ہے۔ جب اپنی آپ کے اندر اپنے دو بچوں میں اگر یہ شرارتی اور اچھائی کرنے والے کو یہ الگ الگ رکھتا ہے، تو پھر یہ کیوں سوچتا ہے کہ میرا رب ہم گناہ کرنے والوں کو اور اچھائیاں کرنے والوں کو ایک جیسا رکھے گا؟ انصاف کے خلاف نہیں ہو جائے گا، ایک جیسا رکھے گا؟ نہیں، بلکہ کیا ہے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ غافل ہیں، نادان ہیں، کمزور ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، آپ ہماری توبہ کو قبول فرما لیں۔ ہم نے دنیا کے لیے جو محنتیں کر رہے ہیں، یا اللہ ایسی فکر اور ایسی محنت آخرت کے لیے عطا فرما دے۔ ہم نے بزرگوں سے سنا کہ اللہ رسمی نماز نہیں پڑھ رہا، رب کریم ہمیں اعتقادی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں فکر کی نماز عطا فرما دے۔ نماز مجھے بلائے نہ بلائے، میرا دل نماز کی طرف ہو کہ کب اذان ہوگی، مسجد کو جانا ہے، کب اذان ہوگی، نماز پڑھنی ہے۔ اللہ یہ فکر کی نماز عطا فرما دے، اور جب یہ نمازیں ادا ہونا شروع ہو جائیں گی، ہمارے سارے مسائل، ہمارے نہیں، ہماری اولادوں، ہماری نسلوں کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔